تو تمہیں پڑھایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم. کل کا جو ہمارا ٹاپک تھا کس حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور بعد از ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والے جو معاملات ہیں اس حوالے سے خاص طور پہ ہجرت کا جو پہلا حال تھا، یعنی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام جو سٹیپس اٹھائے. پھر غزوات کے حوالے سے بات آگے بڑھ رہی تھی. غزوہ احد کی حد تک نہیں، غزوہ بدر کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. آج ہے اس سے آگے غزوہ احد، پھر ہے غزوہ احزاب. غزوہ احزاب سے پہلے یعنی یہ بڑے بڑے مارکے ہیں. باقی جو ہے نا ڈیٹیل جو ہے، جو چھوٹی نوعیت کے جو غزوات ہیں وہ ان کی تعداد کافی ہے. یہ جو ہے نا معروف جو غزوات ہیں، غزوات النبی ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، اچھا فتح مکہ وغیرہ. اچھا پھر آگے غزوہ تبوک ہے، غزوہ حنین ہے. تو یہ موٹے موٹے جو ٹاپکس ہیں اس حوالے سے. تو یہ چھوٹے جو مارکے ہیں یہودیوں کے ساتھ، تو یعنی غزوہ کینکا، غزوہ بنو نذیر وغیرہ، یہ ضمنی طور پہ چلے میں تھوڑا بہت آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. باقی جو اہم غزوات ہیں جن کے بارے میں بارہا آپ تاریخ اسلام کے حوالے سے سیرت کی جو کتب ہیں وہاں یا متعدد یہ جو ہے نا یہ مراحل پہ یہ نائنتھ سے لے کر آج تک آپ کسی نہ کسی صورت میں پڑھتے رہے ہوں گے. اور پھر آپ کا سیرت طیبہ کا ایک مستقل ہے، ایک سبجیکٹ ہے. تو بہرحال اس طرح بڑھتے ہیں. یہ غزوہ احد یہ سن 3 ہجری میں ہوا غزوہ احد. تو اس حوالے سے یعنی غزوہ بدر کے حوالے سے تو آپ کے پاس ہے انفارمیشن، جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ بھی. لیکن یہ کہ غزوہ بدر جو ہے یہ در حقیقت گویا کہ وہ سبکی تھی. کن کے لیے؟ یعنی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے یہ تصادم کا راستہ اختیار کیا اور اللہ نے ان کو خاسر اور نامراد کیا. اس لیے اس غزوہ کو، غزوہ بدر جو ہے، اس کو یوم الحق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا جو مارکا یا دن. تو آپ دیکھیں اس سبکی کو اتارنے کے لیے پہلے تو دیکھیں نا بڑی بڑی وہ ڈینگیں مارتے تھے، یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، ہمارے پاس قوت طاقت یہ ہے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خاص تو اس سبکی کو اتارنے کے لیے در حقیقت یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کچھ کیا. تو قریش، یہ ہے آپ کے پاس انفارمیشن کہ قریش جو تھے یہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی ایک قلیل اور بے سر و سامان جماعت کے ہاتھ سے مغلوب ہونے اور ان کے عظام اور رؤسا کے میدان جنگ میں، یعنی میدان جنگ میں جو ہے نا یہ نقصان اٹھانے کی وجہ سے جوش انتقام سے لبریز تھے. نقصان کیا بھائی، ہر لحاظ سے جانی نقصان بھی، مالی نقصان بھی، پھر یہ کہ ہر طرف سے جو اف اور تف یہ کچھ صورتحال تھی. تو گویا کہ اس سبکی کو مٹانے کے لیے یہ جو انتقامی جو ایک تھا نا ان کا، یعنی
رویہ، انتقامی رویہ، جذبے کی تو بات ہے نہیں، ایک رویہ تھا، تو اس سے لبریز تھے۔ مدینے کے یہودیوں اور منافقوں نے بھی آتش غضب کو، کس کے؟ یہ قریش کے آتش غضب کو بھڑکانے میں کوتاہی نہ کی۔ اچھا، سو آگے جا کے اس کی تفصیلات کے یہودیوں کے ساتھ دیکھیں نا، معاہدے کیے، اچھا پھر وہ یعنی میثاق مدینہ خاص طور پہ اس والے سے بات ہو چکی ہے، تو یعنی ہر مرحلے پہ یہی ہے نا کہ آخر میں پھر اللہ کے نبی کو یہ سٹیپ اٹھانا پڑا، حکم دینا پڑے گا اخرج الجہود والنصارى فی جزیرۃ العرب، اسی لیے ان کی سازشیں، پھر ان کے تانے بانے یہ ختم ہونے میں یہ آ ہی نہیں رہے تھے کہ بھائی کسی پاسداری یا جو ہے نا عید بھی کوئی چیز ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا، اس لیے کہ ان کا مزاج ہی ایسا تھا نا، ان کی سب کا جو ہسٹری ہے یہ آپ کے سامنے ہے، آپ بارہا پڑھ چکے ہیں کہ بدعت، سازشی اور باغی ذہن، نہ خود امن اور چین سے کبھی رہے نہ کسی کو رہنے دیا، تو چنانچہ یہاں پہ بھی آ کے، اور خاص طور پہ وہ بغض جو دیکھے نا، وہ جو اوپر تک جاتا ہے ان کا اس حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر آپ کے صحابہ کے ساتھ، تو پھر آپ نے وہ جو ہے نا وہ قیادت سیادت کے حوالے سے باقی دیکھیں نا معاملات، یعنی اگر جزیات کی طرف جائیں تو بڑی لمبی چوڑی تفصیلات کے بارہا پڑھتے بھی ہیں، ہے بھی۔ تو بہرحال سو قریش جو تھے یہ شکست بدر اور تجارتی ناکہ بندی دونوں کے انتقام کے لیے جو ہے نا یعنی ان کے اندر ایک یہ آگ بڑک رہی تھی، چنانچہ روسائے قریش نے اپنے نئے قائد ابو سفیان کے پاس گئے، اب یعنی روسائے قریش اپنے نئے قائد ابو سفیان کے پاس گئے اور مدینہ پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا، اور یہ بھی کہا کہ سامان تجارت سے جو نفع ہوا ہے اس سے یہ جو ہے نا یہ جنگی سامان یعنی اسلحہ حرب خریدا جائے۔ ابو سفیان مسلمانوں سے مار کر لڑنے کے لیے تیار ہو، چنانچہ 3 ہجری یعنی بمطابق 625 عیسوی میں قریش 3000 کی جماعت کے ساتھ مکہ سے نکلے، ان میں 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 700 یہ جو ہے نا زیرہ فوج تھی۔ اس فوج میں سپاہیوں کے حوصلے بڑھانے اور کٹ مرنے پر برانگیختہ کرنے کے لیے یہ معزز گھرانے کی عورتیں بھی شامل تھیں۔ 9 شوال سن 3 ہجری بروز جمعرات اس لشکر نے احد کے نیچے جو مدینہ کے شمال کی طرف 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے خیمے گاڑ دیے، اور مدینہ کی چراگاہوں پر قبضہ کر کے اونٹوں اور گھوڑوں کو ان میں کھلا چھوڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام قبول کر چکے تھے اور ابھی مکہ میں ہی مقیم تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حملے کی اطلاع دے دی تھی۔ جمعہ کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ پڑھا کر مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا فرمان جاری کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ تھا کہ اس دفعہ مدینہ میں رہ کر ہی دشمن سے مقابلہ کیا جائے، لیکن جوشیلے نوجوانوں نے کھلے میدان میں لڑنے کا مشورہ دیا۔ آخر کار اکثریت کے فیصلہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سپاہیوں کو لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اپنے 300 سپاہی لے کر واپس مدینہ لوٹ گیا۔ یہ آگے جا کے پھر اسی طریقے سے جب غزوہ احزاب کے حوالے سے پڑھیں گے آپ، یا انفارمیشن ہے بھی آپ کو، وہاں پہ بھی اسی طرح، اور یہ منافقین کا ہر مرحلے پہ بڑا گھناؤنا کردار رہا۔ تو وہ یہ سورہ بقرہ پڑھی ہے نا ابتدا میں آپ کہ ہم اس طرح ایمان لیں جس طرح یہ دیکھیں نا، تو ان کے منہ سے باتیں کس طرح بےہودہ نکلتی، تو اللہ نے پھر ان کی باتوں کو انہی کے اوپر الٹا دے مارا کہ الا انہم هم الصفاء ولکن لا، یہی وہ بیوقوف ہیں
جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، یعنی اہل ایمان کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ یہ بدبخت، یہ بیوقوف سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ یعنی بیوقوف ہیں جو اس بات کا شعور رکھتے نہیں ہیں کہ کر کیا رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ کس طرح پھر اپنے منطقی انجام کو بڑھیں گے، انہیں اس بارے میں ابھی پتہ نہیں۔ اور پھر ہوا اس کے بعد وہی۔ تو بہرحال یہ باتیں آگے بھی آئیں گی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے یعنی جو ہے نا مشرے کے بعد گویا کہ جو جوشیلے نوجوان تھے انہوں نے کیا مشورہ دیا کہ کھلے میدان میں لڑنے کا مشورہ دیا۔ تو چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے پاسداری کرتے ہوئے یعنی شاورہم فی الامر، تو کیا کیا اللہ کے نبی نے کہ ایک راستائیں کو لے کر عود کی طرف روانہ ہوئے۔ تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اپنے 300 سپاہی لے کر واپس مدینہ لوٹ گیا۔ اب اسلامی لشکر کی تعداد 700 رہ گئی، 300 نکل گئے، 700 رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو جو ہے نا پشت پر اور کوہ اینین کو جو وادی کنات میں ہے اپنی بائیں طرف رکھ کر سفر آئی کی، اور جبل اینین پر 50 تیر انداز متعین کیے، اگر وادی کنات کی راہ سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کوئی دستہ آئے تو اسے روکیں۔ یعنی اللہ کے نبی نے یہ احتیاطیں جو ہے نا ان احتیاطوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور انسٹرکشن بھی دے، اور پھر یہی وجہ آگے جا کے اس کا جو وقتی طور پہ مسلمانوں نے نقصان اٹھایا تھا وہ یہ اسے درس ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے یہی ہے کہ جو کمانڈر ان چیف ہے اس کے حکم کی گراوی جو ہے نا خلاف ورزی تو سوچا تک نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بارہا آپ بھی پڑھ چکے ہوں گے کہ بس جس طرح غزوہ بدر تھا، یہ جو ہے نا وہ جو مشرکین تھے، وہ جو کفار تھے آپ کے ساتھ جو لڑنے آئے، تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ بس ہمارے قدم نہیں جو ہے نا ان کے سامنے جم سکتے۔ تو ابتدائی مرحلے پہ بھی ظاہر ہے یہی کچھ ہوا جس طرح غزوہ بدر میں ہوا۔ تو دشمن کے پاؤں کھڑ کے بھاگتے بھاگتے پھر انہیں یہ دیکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی جو حربی ٹیکنیک تھی وہ جو ہے نا وہ چال انہوں نے چلی، تو اب مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو یہ جو حکم کی خلاف ورزی والی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کو بات کو زیر بحث بھی لایا جائے کہ یہ دانستہ کام ہی ہوا کہ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ بس ان کے اندر اللہ نے دام ہم چھوڑا ہی نہیں، یہ بھاگ رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے جب بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے پھر یہ ان سے یہ ایک طرح سے غلطی سرزد ہوئی، تو اس کے نتیجے میں یعنی اس اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ گدیں جو ہیں یہ ہمارے جسم کو نوچ رہے ہیں پھر بھی آپ نے جگہ کو چھوڑنا نہیں، اتنی سخت اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنا کچھ ہو جائے گا، آنن فانن یہ جو ہے نا ایک ہی مرحلے میں ایک ہی وار میں تتر بتر ہو جائیں گے۔ تو انہیں گویا کہ اپنے طور پہ یہ اندازہ رہا، یعنی یہ ہے اپنے طور پہ اندازاً تخمیناً گویا کہ وہ جو ہے انسٹرکشن ان کو فالو نہ کرنا کہ بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے تو اس حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ جو کمانڈر ان چیف ہے جو حکم دے وہ تو اس کو فالو کرنے والا، اس کے اوپر عمل درآمد کرنے والا یہ سمجھے کہ بھائی انہوں نے اس حوالے سے کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے کہ کوئی خطرہ نہ جو ہے نا، تو اب تو خطرے والی بات ہے ہی نہیں ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے اس حوالے سے یعنی ان کی ایک حکم عدولی والی بات نہیں بلکہ غلطی اس حوالے سے مس کیلکولیشن جسے کہا جاتا ہے، غلط اندازہ لگا لینا، تو انہوں نے اس طرح گویا کہ ایک طرح سے اندازہ لگا کے جگہ کو چھوڑ دیا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تو بات ہو رہی تھی کہ وادی کنات کی راہ میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے کوئی دستہ ہے تو اسے روکیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کو ان تیر اندازوں کا قائد مقرر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہم کو اچک کر لے گئے ہیں تو اپنی جگہ کو نہ چھوڑو یہاں تک کہ میں تمہارے پاس کسی کو بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دی ہے اور جو مار کر پامال کر دیا تو ایسا ہی کرنا۔
یعنی پھر بھی اس جگہ یعنی دیکھیں نا کتنی احتیاطیں ابتدا میں اللہ کے نبی نے، اور یہ ہے نبی اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا کس طرح سے وہ جو ہے نا پوری ہوتی ہے۔ تو مشرکین نے جو کوئی انہیں میں وادی کنات سے مدینہ کی طرف سے کنارے پر اترے ہوئے تھے صفیں راستہ کی۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انفرادی مقابلہ کے لیے مشرکین کا علم بردار طلحہ میدان میں نکلا۔ حضرت علی نے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا، ایک ہی وار۔ اس کے بعد اس کا بھائی عثمان مقابلہ کے لیے نکلا اور حضرت حمزہ کی ایک ہی ضرب سے زمین پر آ، یعنی ابتدائی طور پہ وہ صورتحال سامنے آ رہی تھی جو غزوہ بدر میں تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ عام جو ہے نا جنگ شروع ہو گئی، مسلمان نے بہادری کے جوہر دکھانے شروع کیے اور دشمن کو پسپا کر دیا۔ یہ باتیں ابتدا میں جو میں نے آج، جب قریش میدان چھوڑ کر بھاگے تو مسلمان مال غنیمت ٹوٹ پڑے اور 50 آدمی کو دستہ بھی، اور یہ ہے وہ فطری، یعنی انسان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ دیکھا اب تو خطرے والی بات ہے نہیں، باقی یہ تو اس میں بھی بس دیکھیں یہ ہو گیا تو قیامت تک کے لیے۔ بہرحال یہ جو بات میں نے ابتدا میں کی تھی کہ کمانڈر ان چیف جو ہے اس کی انسٹرکشن کو فالو کرنا انتہائی لازم ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ اس دوران اگر جان سے چلا جائے انسان تو شہادت تو یہی ہے کہ جم جائیں، ڈٹ جائیں جو آپ کو انسٹرکشن ملتی ہے۔ ادروائز پھر معاملات کے اندر ہر شخص اپنے وہ اندازے تخمینے سے وہ قدم اٹھانا شروع کر دے تو وہاں پہ نقصان کا احتمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مشاورت، پھر انسٹرکشن دینا، ان کو فالو کرنا، یہ دیکھیں یہ بالکل اس کا ٹیکنیک ہے، ڈسپلن کا تقاضا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ قریش میدان چھوڑ کر بھاگے تو مسلمان مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور 50 آدمی کو دستہ بھی درہ کو خالی چھوڑ کر مال غنیمت کے لوٹنے میں شریک ہو گئے۔ خالد بن ولید نے جو کفار کی فوج کے میمنہ قائد تھے اس مرے اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہو کہ یہ صلح نامہ حدیبیہ کے فوراً بعد حضرت خالد بن ولید اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیں پھر جس طرح وہاں پہ بھی آپ دیکھیں اس سے بڑھ کے جس طرح کہا تھا نا اکرمہ بن ابی جہل نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اکرمہ کیا مانگتا ہے، تو اللہ کے نبی نے جب یہ ان سے گویا کہ پوچھا کہ اکرمہ کیا مانگتا ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ بس اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ یا میرے حق میں یہ دعا فرمائیں کہ جہاں میرے یعنی ایک قدم اسلام مخالفت کے لیے جہاں پہ اٹھتا تھا اب 2 قدم اسلام کی حمایت کے لیے اٹھیں، پھر جہاں پہ 1 درہم میں نے یہاں پہ اللہ مجھے 10 درہم خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے دعا کی، اس کے بعد یہی ہوا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں حمص کے یہ فتوح شام علامہ بلاذوی جو ہے نا یہ اس حوالے سے آگے بات بڑھتی ہے بڑی، آپ دیکھیں یعنی مشکل مرحلے پہ انہوں نے وہ جو ہے نا وہ جوہر دکھائے یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گئے۔ تو بڑی اس کی تفصیلات ہیں۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی جی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جو کفار کی فوج کے میمنہ کے قائد تھے، اس درہ کے راستوں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اس ناگہانی حملے کی تابنا، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہاں سے خطرے والی بات ہے۔ تو اب وہ خطرہ جو جس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی کی، وہ خطرہ پھر دیکھیں اس کی عملی صورت کیا سامنے آتی ہے کہ نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کے علم بردار جو ہے نا حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، چونکہ ان کی شکل کسی حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے مشابہ تھی، اس وجہ سے یہ مشہور ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، یعنی شہید ہو گئے۔ اس خبر نے مسلمانوں کے حوصلوں کو بالکل ہی پاس کر دیا۔
اس افراتفری کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف 12 آدمی رہ گئے۔ ایک کافر عبداللہ بن کمیہ بڑھتے بڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور روح مبارک و تلوار سے حملہ کر دیا، جس سے یعنی مغفر کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار میں پیوست ہو گئیں اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ ابن حشام کے پتھر سے آپ کا بازو زخمی ہوا اور عتبہ کے پتھر سے 4 دانت شہید ہوئے۔ آئے مشرکین کے حملہ کا دباؤ کم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام فوج کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور اس معرکہ میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ جنگ ختم ہوئی تو قریش کی عورتوں نے اپنے جوش انتقام کو بجھانے کے لیے شہیدوں کی لاشوں کا مسئلہ کیا، ناک کان کاٹ کر اپنے گلوں کے ہار بنائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبا لیا، اور بڑی عجیب اور صورت حال سامنے آتی ہے۔ تو بہرحال تو قرآن مجید میں جنگ عہد کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے۔ اس میں کفار کی حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، فَيَنْقَلَبُوا خَائِبِينَ، یعنی وہ ناکام و نامراد لوٹے۔ یعنی بعض مورخین جو ہیں انہوں نے جو تاریخی ناواقفیت ہے اس کی بنا پر لکھا ہے کہ اس لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ یعنی شکست والی بات تو ہے ہی نہیں ہے، تو بجا لکھا ہے یعنی اس حوالے سے کہ بعض مورخین یعنی انہوں نے اس بار مسلمانوں کو شکست والی اس کو بات کی تھی ہی نہیں۔ تو اب ظاہر شکست والی بات تو لڑائی میں ہوتی ہے نا کہ لڑائی، تو یہاں پہ بالکل آپ دیکھیں کوئی جس طرح ایزی ہو گیا ہو، ہتھیار رکھ چکا ہو، اس کے وقت کسی کے اوپر اٹیک کر کے یا حملہ کر کے تو نقصان پہنچایا جائے، پھر گویا کہ اس کو کریڈٹ لینے کی کوشش کی جائے کہ ٹھیک ہے ہم فتح یاب ہوئے، حالانکہ وہ جانتے تھے کون، وہی کافر کے بھائی یہ ہماری جیت نہیں۔ تو بہرحال اس میں وہ یعنی شک والی بات نہیں کہ اسلامی مسلمانوں کا زیادہ جانی نقصان ہوا۔ اس بنا پر اس نقصان کی وجہ سے قرآن نے اس لڑائی کو یعنی کرہ یعنی مصیبت کہا، لیکن یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ زیادہ نقصان سے ہار جیت کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس فوج نے پہلے میدان جنگ کو چھوڑا اور کون سی فوج میدان پر قابض رہی۔ جو فوج میدان جنگ پر قابض ہوگی وہی فوج فاتح شمار ہوگی۔ اور اس حوالے سے بہرحال یہ ایک تاریخ کہ لڑائی کے دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 آدمی کی ایک جماعت کفار کی فوج کے تعاقب میں بھیجی، جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر بھی شامل تھے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ مسلمانوں کی تعریف کے ساتھ مذکور ہے۔ چنانچہ یہ جماعت ہمراہ اسد تک جو مدینہ سے 8 میل ہے، یعنی یہ جماعت وہاں تک پہنچی۔ تو بہرحال مسلمانوں کے ظاہری نقصان کی وجہ سے کفار، یہود، منافقین اور مدینہ کے ارد گرد قبائل کے جو حوصلے تھے وہ یعنی وہ ان حوصلوں کے اندر ایک تازگی آ گئی اور اس زوم میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمانوں کو صفحہ حیاتی سے مٹایا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ عجیب انہوں نے اس سے ان کے جو حوصلے بلند کیا ہونا تھا، گویا کہ ایک تھوڑا سی امید کی کرن انہوں نے دکھائی دینے لگی کہ چلو مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے تو وقتی طور پہ ان کے اوپر اور دباؤ ڈالا جائے، پریشر ڈالا جائے۔ تو چنانچہ آپ دیکھیں آگے جو چھوٹے چھوٹے غزوات ہے احزاب، خاص طور پہ غزوہ احزاب ہے، اس میں صورتحال یہ سامنے آتی ہے کہ پوری ایک سورہ مبارکہ ہے نا، سورہ احزاب، تو اس والے سے جو مکمل وہ کیفیات بیان کی گئی ہیں اس جو غزوہ احزاب ہے کہ کس طرح پھر کفر جو ہے نا وہ اکٹھا ہوتا ہے، یعنی تانے بانے آپس میں وہ ملتے ہیں، مشاورتیں طے ہوتی ہیں، پھر یہ کہ اندازہ تخمینہ یہ لگایا جاتا ہے کہ بس بھارپور وار سے یہ قصہ ہی پاک کر دیا جائے۔ تو چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح خاصر و نامراد کرتا ہے، یہ نوبت ہی نہیں آتی، یہ نوبت ہی نہیں آتی جنگ کرنے کی، نقصان اٹھا کے پھر
اللہ تعالیٰ کی جو مار اتنی پڑتی ہے کہ بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرماتے ہیں، خیمے اکھڑ جاتے ہیں باقی، بلکہ الٹا کیا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَحْسِرُونَ فَرِيقًا۔ یہ جب غزوہ احزاب کے والے سے بات آگے بڑھے گی تو میں آپ کے ساتھ کچھ اچھا جی، یہ غزوہ احد کے والے سے بات ہے۔ اب ہے یہود سے مار کے یہ نذیر اور قریظہ مدینہ کے اطراف میں آباد، جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو مدینہ کے کو یعنی یہود سے معاہدہ کیا، یہ سے یہ آپ کے پاس یہ میں ڈیٹیل آپ لیکن یہود اپنے معاہدے پر قائم نہ رہے بلکہ اسلام کی بے خونی یعنی جڑ سے اکھاڑنے کے ناپاک منصوبے یہ بناتے رہے اور بنانے شروع کر دیے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کفار سے ساز باز شروع کر دی۔ غرض کے عداوت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو گھر سے باہر نکلتے تو یہ خطرہ لاحق رہتا کہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو میثاق مدینہ کی روح سے ہر جماعت کو پورا امن رہنا ضروری تھا، لیکن سب سے پہلے بنو قینقاع نے عہد شکنی کی۔ کس صورت میں عہد شکنی کی؟ یہ ہے کہ انصار کی ایک نقاب پوش عورت بنو قینقاع کے محلہ میں گئی۔ ایک بدخصلت یہودی نے اپنے حوث سے دید بجھانے کے لیے اس عورت کو بے نقاب کر دیا اور مسلمان عورت نے واویلا شروع کر دیا۔ ایک مسلمان یہ دیکھ کر آگے بڑھا اور یہودی کو قتل کر دیا۔ دوسرے یہودی نے اس مسلمان کو پر حملہ کر کے اس کو شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اگر تم لوگوں نے مسلمانوں کی اظہار ثانی سے ہاتھ نہ روکا اور صلح کے معاہدہ پر عمل نہ کیا تو تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو قریش مکہ کے ساتھ ہوا۔ تو آگے دیکھیں نا، یعنی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ وہ بولے، ایک دیکھا نا یہ ہوتا ہے نا یہ محاورہ ہے کہ چوری اور سینہ دوری، تو ظاہر ہے معذرت کے بجائے اوپر سے دیکھنا اس طرح، یعنی تکبر برا جو جواب تھا پھر وہی تکبر ان کے منہ کے اوپر دے مارا گیا۔ تو کیا ہوا؟ وہ بولے، اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ بھائی یہ اس اعظام رسانی سے اگر تم باز نہ آئے یعنی ہاتھ نہ روکا اور صلح کے معاہدے پر عمل کیا تو تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ وہی سلوک ہوگا جو قریش کے ساتھ ہوئی۔ تو وہ انہوں نے جواب کیا دیا؟ وہ بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دھوکے میں نہ رہیں، تم نے ایسی قوم سے مقابلہ کیا جو فن حرب سے ناآشنا تھی، بخدا اگر ہمارے ساتھ سابقہ پڑا تو ہم دکھا دیں گے کہ لڑائی اس کا نام۔ اب اس کے بعد جب یہ ہوا نا، یہ بڑی بڑی وہ یعنی اس طرح ڈینگے مارنے والے، تو اس کے بعد یہ دیکھیں نا یہ کس طرح یعنی جس کو کہا جاتا ہے بری طرح سے خاص اور نامراد کی طرح، جس طرح وہ خاک اڑتی ہے پاؤں کی خاک، اس طرح سے ان کی جو نا بے سر و سامانی سامنے آتی ہے، یعنی طاقت کے باوجود۔ اچھا پھر یہ اس کے باوجود ساز باز کے باوجود دوسروں کو ساتھ ملانے کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح خاص، اور پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ یہاں سے ان کو پھر دفع ہونا پڑا، مدینے سے نکلنا پڑا۔ تو یہ بنو قینقاع کی طرف سے جو تھا یعنی یہ جواب، ایک ان کی طرف سے کھلم کھلا اعلان جنگ۔ اس اعلان جنگ اور نقص عہد یعنی معاہدہ، نقص معاہدہ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یعنی لے کر بنو قینقاع کے قلعوں کی طرف بڑھے اور ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہودی 15 دن سخت محاصرے کے بعد اس بات پر راضی ہوئے کہ جو فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ منظور ہے۔ آپ نے فرمایا مدینہ چھوڑ دو، چنانچہ یہ لوگ
شام کے علاقے میں جا بس، یعنی یہ ہوا نا پھر تو یعنی کیا کہا تھا کہ آپ کا یعنی اس قوم سے پالا نہیں پڑا، یعنی ان سے تو لڑتے رہے جو فن عرب سے ناشنا تھے، ہمارے ساتھ اگر یہ کچھ مرل آیا تو پھر ہم دیکھ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ لڑائی کس چیز کا نام ہوتا ہے۔ تو چنانچہ پھر یہ جو ہے نا تکبر ان کے منہ کے اوپر دے مارا گیا، یہاں تک کہ کلا بند ہوئے اور وہاں سے ان کو پھر اس شرط پر کے جان بخشی کی گئی کہ یہاں سے نکلیں چھوڑ دیں گے یہ علاقہ مدینہ، پھر جو ہے نا اسے ان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ تو پھر اس کے ساتھ ہے غزوہ بنو نذیر، یہ غزوہ بنو کینکا غزوہ کینکا اور غزوہ بنو نذیر۔ بنو نذیر نے قبیلہ عامر کے 2 آدمی کے قتل کا خون بہا دینا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مقتولین کی دیت کا مطالبہ کرنے کے لیے ان کے محلہ میں گئے تو یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس ارادہ کو عملی جانب بنانے کے لیے ایک یہودی عمر بن جہاش کو کوٹھے پر چڑھا تاکہ اوپر سے پتھر لڑکا کر آپ کو نقصان پہنچائے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصوبے کا علم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مدینہ واپس آ گئے اور پرانے معاہدہ کی تجدید کرنا چاہیے۔ بنو قریظہ نے تو تجدید کر دی مگر بنو نذیر نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علماء سے مناظرہ کے لیے بلا کر دوبارہ نقصان پہنچانے یا اور قتل کرنے کی سازش کی۔ آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ کیونکہ تم نے عہد شکنی کی ہے، ورنہ 10 روز کے بعد تم میں سے جو شخص مدینے میں دیکھا جائے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اچھا، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہلا بھیجا کہ اپنے گھروں کو ہرگز نہ چھوڑنا، میں 2000 آدمی لے کر تمہاری اعانت کروں گا۔ چنانچہ حی بن اخطب رئیس بنو نذیر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم شاید کسی صورت میں بھی خالی نہیں کریں گے، لیکن نا اس نے جو رئیس المنافقین تھا اس نے ان کو الٹا جناب کہ بھائی اس نے اللہ کے نبی نے میسج بھیجا کہ یعنی 10 دنوں کے اندر اندر جو ہے نا یہ مدینہ چھوڑ دیں، نہیں تو اس کے بعد جو شخص مدینہ میں دیکھا جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس پر اس نے کیا کیا، یعنی یہ رئیس المنافقین جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے اس کو یہ ہوئی ابن اخطب کو یہ کہلا بھیجا کہ آپ نے یعنی اپنے علاقہ اپنے گھروں کو نہ چھوڑیں، میں 2000 آدمی لے کر تمہاری مدد کروں اعانت کروں گا۔ تو گویا کہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی۔ تو چنانچہ جو اس حوالے سے یہ جو تھا ہوئی ابن اخطب رئیس بنو نذیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم شہر کی صورت میں بھی خالی نہیں کریں گے، ہمارے خلاف جو چاہیں کر گزریں۔ یہ کہلا بھیجتے ہی قلعہ بندی کی تیاری شروع کر دی اور 1 سال کے لیے اشیاء خوردنی سے جو ہے نا وہ گھر بھر لیے کہ بھائی کھانا پینا بھی تو ہے کچھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سن کر بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔ یہود 15 دن تک قلعہ بند رہے اور مقابلہ کتاب نہ لا کر اس بات پر راضی ہوئے کہ وہ مدینہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ان کو مال و اسباب اونٹوں پر لے جانے کی اجازت ہو۔ چنانچہ سب گھروں کو چھوڑ کر نکل گئے اور خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہودیوں نے مدینہ کے گرد و نواح کے قبائل کو مشتعل کرنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 ہجری میں قبیلہ بنی مستلق یا اہل مریسی سے جنگ کرنا پڑی۔ اس غزوہ میں 600 آدمی گرفتار اور 10 قتل ہوئے، 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں غنیمت میں ہاتھ میں آئیں۔ یعنی یہ جو غزوہ کینکا اور غزوہ بنو نذیر ہے۔ اب یہ جو ضمنی طور پہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے، یعنی موٹے جو غزوات ہیں، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ تبوک ہے، یہ اس حوالے سے زیادہ جو ہے نا مطلب یہ کہ عام
جو ہے نا وہ مطلب سیرت کے حوالے سے یا جنرلی، باقی تو بکس کے اندر ڈیٹیل ہے، لیکن یہ کہ جنرلی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے غزوہ احزاب، اس سن 5 ہجری، غزوہ احزاب۔ تو حزب کی جمع ہے احزاب، یعنی اس حوالے سے کہ بہت سارے جو گروہ تھے، لشکر تھے، یہ مسلمانوں کو اور پھر اسلام کو، مسلمانوں کو جو ہے نا ان کی جو ہے نا بڑھتی تعداد، گویا کہ یہ جو ہے نا شجر اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کی انہوں نے ناکام کوشش کی۔ اس والے سے یعنی ہائی لیول پہ جسے کہا جا سکتا ہے، سال بعد مکہ تک، پھر آس پاس کے قبائل آپس میں جو یہودی تھے خود، یعنی کسی والے سے اپنے طور پہ انہوں نے کوئی ایسی تدبیر اگنور نہیں کی، نظر انداز نہیں کی جو وہ کر سکتے تھے۔ تو چنانچہ اس حوالے سے پھر میں نے جو بات آپ سے کی تھی کہ پوری سورہ احزاب میں اس کا ذکر یوں آتا ہے کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ جب یہ دیکھیں یہ یہود بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو غطفان، یہ اور مکے سے ان کے ساتھ ملنے والے وہ لوگ، تو جو ان کے دیکھیں نا ہم نوا تھے، جو چاہ رہے تھے کہ جو ہے نا شجر اسلام جو ہے اس کو معاذ اللہ نقصان پہنچایا جائے، نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ہی خاصر اور نامراد کیا۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی، تو اس کا جو ترجمہ ہے کہ جب ولما رأى المؤمنون الأحزاب، اور جب مومنوں نے جمع یہ لشکر جماعتوں کو دیکھا، حزب کی جمع احزاب، تو ان نے کہا کہ وہ ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور اللہ اور رسول نے سچ کہا، اور اس نے انہیں صرف ایمان اور فرمانبرداری میں بڑھا دیا۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، یعنی گویا کہ وہ جو لشکر تھے اللہ کے نبی کی جو پیشن گوئی تھی، تو پھر اس کے نتیجے میں جب انہوں نے پریکٹیکل یہ چیزیں دیکھ لی، تو پھر وہ پائے استقامت میں لغزش نہیں آئے، بلکہ ان کا ایمان اور فرما وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان کی اطاعت و فرمان برداری جذبہ ایمانی اور بڑھ گیا۔ پھر یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ کر دکھایا کہ ہنالک ابتلی اللہ فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا المؤمنون وزلزلوا، تو یہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر پھر پائے استقامت میں جو اہل ایمان تھے لغزش نہیں، لیکن جو منافقین تھے تو انہوں نے یہاں پہ بھی دھوکہ دینے سے وہ باز نہیں آئے۔ تو بہرحال بات آگے بڑھاتے ہیں کہ یہود کے جو دو قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ ابھی میں نے اسی لیے ان کو زیر بحث لایا، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ مدینہ سے جلاوطن یہ جو ہے نا کیے جا چکے تھے، یہ لوگ خیبر اور شام کی سرحدوں میں آباد، اب مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے منصوبے گھڑنے شروع ہوئے۔ ظاہر ہے تکلیف تو ہوگی انہیں، تھی، پھر ہوئی، پہلے بھی تھی، اور زیادہ اس وجہ سے کہ یہاں سے ان کو نکلنا پڑا، پھر وہ جو ہے نا محصور ہونا پڑا۔ تو یہ چیزیں تو دیکھیں نا، ان کو جو ہے نا وہ اندر اندر سے گوئے کو ان کے یہ نا پیٹوں کے اندر مروڑیں تو پڑ رہی تھیں کہ یہ ہو کیا گیا۔ تو بہرحال یہودی روسا کا ایک وقت مکہ گیا اور قریش کو اپنے تعاون کا اور مدد کا یقین دلایا۔ قریش تو پہلے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ ذلت آمیز شکستیں کھانے کی وجہ سے آتش انتقام سے جو ہے نا بکھرے ہوئے تھے۔ یہود کے تعاون کی وجہ سے ان کے مردہ جسم میں بھی حرکت آ گئی۔ تو روسا جو ہیں یہود بنو غطفان کے پاس بھی گئے، غطفان، اور وعدہ کیا کہ وہ خیبر کے محاصل کا نصف حصہ انہیں دیا کریں۔ اس نفع بخش شرط پر بنو غطفان بھی مسلمانوں کے خلاف سفر ہو۔ یہ اگر اس کی ڈیٹیل اگر آپ جائیں نا سورہ احزاب، غزوہ احزاب کی تفصیلات، وہاں پھر جب وہ بڑا پھر وہاں پہ انسان کا کسی وقت جو ہے نا وہ واقعات پڑھ کے
تو انسان کے جذبات یعنی وہ بے قابو ہو جاتے ہیں. کہ آپ دیکھیں کس کس سازش کا مقابلہ کرنا پڑا مسلمانوں کو. اور ایک مرحلہ پھر ایسا بھی آیا کہ مشکل صورتحال تھی. اللہ کے نبی نے صحابہ اکبار سے مشورہ کیا کہ کیا یہ نہ کیا جائے کہ مدینے کی جو پیداوار ہے آدھی پیداوار دے کے تو اگر معاملہ کسی طرح سے یعنی ٹھنڈا پڑے یا کمپرومائز کی طرف آیا جائے تو کیا خیال ہے. تو وہاں پہ دیکھیں نا اہل ایمان اٹھ کھڑے ہوئے. یہ ہوتا ہے ایمان. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اللہ کا حکم ہے یا آپ کی منشا مرضی ہے تو سر تسلیم ہم، لیکن ان بدبختوں کو، ان یہودیوں کو اور باقی یہ جب دیکھیں نا ہم نے اسلام قبول نہیں کیا یا اسلام کی دولت ہم تک نہیں پہنچی، ہم مسلمان ہی تھے، پھر بھی ان لوگوں کو جرت نہیں تھی کہ ہمارے باغات کی طرف یہ نظر بھی اٹھا کے دیکھ سکیں، الا یہ کہ مہمان بن کے ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کی خاطر تبادلہ کریں، مہمان سمجھے، باقی ان کی جرت نہیں تھی. تو آج یہ ہم اپنی پیداوار ان کو، اور پھر ہم مسلمان ہیں، اللہ کا حکم ہے تو اس حکم کی تابع داری میں اور آپ کے حکم کی تابع داری میں ہم تو اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. اس طرح کا کمپرومائز بالکل ہم ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہے اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم ہے تو پھر ہم آدھی پیداوار کے افساری کے لیے جو ہے نا تیار ہیں. اس کوئی اس طرح تو اس مرحلے پھر دیکھیں نا یہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ باتوں میں ان کا جو ہے نا یہ کیسے دلی کیسے اندازہ لگا لیا، لیکن یہ ہوا کچھ نہیں ہے. ایک مشورہ تھا، وہاں پہ جذبہ اس طور پہ سامنے آتا ہے. تو چنانچہ یہی وہ جذبہ تھا کہ فاقہ ہیں تو کام کر رہے ہیں، خندق ہو رہے ہیں، گلا جو ہے نا وہ کسی طرح سے اگر کیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی کی کا جو عمل تھا کہ اپنے آتر سے کپڑا اٹھاتے ہیں تو 2 پتھر باندھے ہیں، نئے جوش اور نئے جذبے سے جا کے پھر وہ گویا کہ خندق کی کھدائی میں اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر اس کے بعد دیکھیں حالات کس طرح اس میں پلٹا کھاتے ہیں. تو مطلب بات یہ ہو رہی تھی جی کہ یہ روسا یہود بنو غطفان کے پاس بھی گئے اور وعدہ کیا کہ وہ خیبر کے ماسا کا نصف حصہ انہیں دیا کریں. اس نفع بخشا پر بنو غطفان میں مسلمانوں کے خلاف صف آ رہا ہو. اس طرح بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو غطفان اور قریش کے متحدہ لشکر نے مدینہ پر چڑھائی کر دی. دیکھیں نا ولما یہ ہے احزاب لشکر، بہت سارے جو قبائل اور لشکر انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کر دی. فوج کی کل تعداد یعنی مختلف روایات یعنی ہیں اس حوالے سے کہ کم از کم یعنی 10,000 اور زیادہ سے زیادہ 24,000 تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورہ پر مدینہ کے گرد خندق کھودنا شروع کر دی اور اس میں بچوں کو محفوظ جگہوں پر بھیج دیا. چونکہ بنو قریظہ کے حملے کا اندیشہ تھا، اس لیے وہ 100 مجاہدین کو حضرت سلیم بن اسلم کی سرکردگی میں متعین کیا گیا تاکہ ادھر سے حملہ نہ ہونے پائے. جب خندق مکمل ہو گئی تو آپ پوری فوج کے ساتھ جبل سلہ پر پڑاؤ لگا کر مقیم ہو گئے. آپ کا خیمہ جبل سلہ کے ایک اہم مگر محفوظ مقام پر نصب کر دیں. یہ کیفیات یعنی خندق کھودنے کی کیفیات کتنے دنوں میں، یہ ساری ڈیٹیل یہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ تفاسیر اٹھائیں، کوئی بھی تفسیر، یہ تفہیم القرآن ہے، معارف القرآن ہے، پھر ضیاء القرآن ہے، یہ ہر جگہ پہ یہ تفصیلات. بلکہ اسی والے سے جب آپ پڑھیں وہاں ہی پھر آپ دیکھیں آپ کے دل کی کیفیات، دماغ کی، پھر یہ آپ کی سوچیں اور پھر آپ کے جذبات کس طرح وہ گویا کہ ان واقعات کو پڑھ کے یعنی بڑکتے ہیں. تو اس کے بعد گویا کہ دیکھیں نا بغیر لڑائی کے اگرچہ یہ حفاظتی تدابیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کے مطابق کہ جو ہے نا
خندق کھودی جائے، اس طرح گویا کہ انہیں بتایا تھا، مشورہ دیا تھا کہ وہاں پہ یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ آپ حکمتی پہلو کو اس طور پہ اپنے یعنی بچاؤ کے لیے یہ طریقہ بھی اختیار کریں، تو اللہ کے نبی نے ان کے مشورے کو پسند فرمایا، اور گویا کہ یہ بعض روایات کے مطابق 24 یعنی ایک ماہ کم و بیش، بعض روایتیں یہ کہ 40 دن لگے، تو بہرحال یہ کچھ روایتیں 24 ایام کی بھی ہیں، ایک مہینے کی بھی ہیں، یہ مختلف روایات ہیں کہ اتنا عرصہ لگا، اور جو 3000 فدائین اسلام جو تھے انہوں نے یہ خندق کھودنے میں حصہ لیا، اور اس مرحلے پہ جو عجیب قسم کے واقعات رونما ہوئے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے کہ جو چٹان کا مشکل حصہ تھا جو کسی سے ٹوٹ نہیں پا رہا تھا، وہ خندق کی کھدائی کے دوران چٹان آ گئی جو ٹوٹنے نہیں پا رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے اس کے اوپر ضرب لگائی، اور ظاہر وہ ایک مرحلے پہ آدھی چٹان پھر گویا کہ وہ 3 ضربیں لگانے سے ساری چٹان ٹوٹ گئی۔ اللہ کے نبی نے وہاں پہ ہر ضرب پہ ایک خوشخبری سنائی کہ اوتی تو مفاتیح یمن، اوتی تو مفاتیح شام، اوتی تو مفاتیح فارس، کہ مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئیں، مجھے فارس کی کنجیاں عطا کی گئیں، مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئیں۔ تو پھر مستقبل میں ہو کے رہا، تو بہرحال اللہ نے جو ہے بغیر کسی جو ہے نا یعنی بڑی جھڑپ کے، تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا، یعنی دشمن کے اوپر عوام مسلط ہو گئی۔ پھر وہ لشکر اللہ نے بھیجے کہ جن کو اللہ فرماتے تم دیکھ نہیں سکے، ٹھیک، تو اللہ نے مسلمانوں کو بہرحال فتح سے ہمکنار کیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب بنو قریظہ نے کفار کا اتنا عظیم لشکر دیکھا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ لشکر مسلمانوں کو تباہ کیے بغیر نہیں لوٹے گا، تو وہ مدینہ کے اندر رہ کر مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کی فوج میں منافق بھی شامل ہوتے تھے، لیکن راتوں کی بے خوابی اور متواتر فاقوں نے ان کی منافقت کا راز فاش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت مانگنے لگے ہیں کہ ہمارے گھر ان بیوتنا اورا، اللہ فرماتے ہیں ما ہی بیورا ان یریدون الا فرارا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کل فرما دی اللہ ینفقکم الفرار ان فررتم من الموت بالقتل واذا لا تمتعون الا قلیلا۔ بھائی یہ بھاگنا یا اس طرح یہ بدعہدی کے اوپر اتر آنا، باقی اس طرح دھوکہ دینا، پھر یہ کہ خوفزدہ ہو جانا، پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ درست تو نہیں ہیں۔ تو لن ینفعکم الفرار ان فررتم، یہ موت سے یہ جو ہے نا بھاگنا، یعنی زندگی سے پیار کرنا، موت سے بھاگنا، تو کتنی حد تک جی سکو گے تم؟ ہاں، کتنی زندگی کتنی مہلت مل جائے تو پھر کیا کر سکو گے اگر تمہیں جو ہے نا یہ ڈھیل دے بھی دی جائے؟ تو بر بات ہو رہی تھی کہ اس مرحلے پہ منافقین نے یہ رول پلے کیا۔ اہل ایمان جو تھے علما رال مومن آزا وہ کالو آزا، وہ ان کا ایمان ہو وما زادہ ملا ایمان و تسلیمہ، تو انہوں نے اس کے برعکس کام کیا کہ ان بیوتنا اورا وما ہی بیورا ان یریدون الا فرارا۔ تو بہرحال مسلمان جو تھے شہر سے باہر اندر دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے نہایت ہی نازک وقت تھا، اس لیے کہ اس کا جو ہے نا یعنی وہ جو مشکل صورتحال تھی اس کا نقشہ قرآن مجید ہمارے سامنے اس طور پہ رکھتا ہے کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، جب وہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے تم پر آ گئے، اور جب آنکھوں میں اندھیرا آ گیا اور دل دہشت سے گویا حلقوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ پر مختلف قسم کے گمان کرنے لگے، ظن کرنے لگے،
وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت مصائب میں ڈالے گئے۔ تو یہ جو ہوتا ہے کہ کھوٹے کھرے کی پہچان اسی طرح سے ہوتی ہے کہ مضبوط کون ہے، اس راستے کے اوپر چلنے والا کون ہے، جس کو قوت ارادی کہا جاتا ہے، عزم سمین، پائے استقامت سے کس طرح سے لغزش نہیں آتی، اور یہی ہے۔ تو میں نے بارہا پھر جب بات بڑھتی ہے، باتیں ہوتے ہوتے، تو بلا شبہ یہ بات ضرور کہنا پڑتی ہے کہ یہ اسی استقامت کی وجہ سے، اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے، پھر یعنی اپنا ہوتا ہے نا معاشرہ، گھر بار، سوسائٹی، اپنا وہ جو ہے نا محل، یہ ہر لحاظ سے گویا کہ ان چیزوں کو قربان کرنا، ہاں قربان کرتے ہوئے مقصد یہ کہ قربان کس کی خاطر کرنا، اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری میں، تو تب یہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، یہ اللہ کی رضا سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کئی دن کے فاقے گزارے۔ آپ نے حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ جو رؤسائے انصار سے بلا کر مشورہ کیا۔ یہ بات ابھی میں کر چکا ہوں کہ غطفان سے مدینہ کی پیداوار کے ایک ثلث پر معاہدہ کر لیں، تو مقصد یہ تھا کہ یہ جو متحدہ معاہدہ ہے نا، کسی طریقے سے اس کو توڑا جائے، کہ یہ اس طرح راضی ہو جائے دوسرے کے ساتھ کسی اور طریقے سے کوئی تھوڑا کر کے، تو تاکہ یہ تو پھر کچھ نہ کچھ کوئی اور صورت سامنے آئے۔ تو اس مرحلے پہ دیکھیں نا، یہ پھر ہے مشاورت۔ تو دونوں نے عرض کی، یعنی سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ جو روسائے انصار تھے، انصار۔ تو اب میں نے جو بات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ان کو بلا کے اللہ کے نبی نے مشورہ کیا کہ غطفان سے مدینہ کے پیداوار کے ایک ثلث پر معاہدہ کر لیں۔ تو دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو انکار رہیں، اللہ کے نبی کی رائے ہے، یعنی اور اگر یہ رائے ہے یعنی تو گزارش ہے کہ کفر کی حالت میں بھی ہم نے کبھی خراج نہیں دیے، اب ہم ان سے دب کر خراج ادا کرنے کو تیار نہیں، جو کچھ بھی ہو ہم لڑائی کریں گے، یعنی ان کے ساتھ نبردار ہوں گے، ان کے ساتھ دو ہاتھ کریں گے، بتائیں گے۔ کفار نے ایک ماہ تک محاصرہ جاری رکھا، لیکن اس دوران کئی بار کفار کے جو بہادر تھے انہوں نے خندق پھاندنے کی کوشش کی۔ ایک جگہ سے خندق کم چوڑی تھی، وہ حملہ کے لیے انتخاب کی گئی۔ زرار، جیرا، نوفل، عمر بن عبد ود نے خندق کے بیرونی کنارے سے اپنے گھوڑے کو یعنی مہمیز کیا اور چشم زدن میں مسلمانوں کے سر پر آ پہنچے۔ عمر ابن عبد ود نے مسلمانوں کو مبارزت کے لیے لڑکارا، حضرت علی مقابلے کے لیے نکلے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اچھا جی، جیرا اور نوفل ڈر کر پیچھے لوٹے۔ نوفل خندق میں گرا، حضرت علی رضی اللہ عنہ خندق میں اترے اور تلوار سے وہ قتل ختم ہوا اور ذیقعدہ قریب آ گیا، جو شہر حرم کا آغاز تھا۔ اس میں قریش مد میں لڑائی نہیں کر سکتے تھے، موسم خراب آ گیا، بارش، آندھی، سردی اور قلت رس وغیرہ سے معاصرین کے پائے ثبات میں لغزش آ گئی۔ آخر بیدار ہو کر ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ روانہ ہو گیا اور دوسرے قبائل بھی یک کے بعد دیگرے چلتے بنے۔ تو بہرحال میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ اس لڑائی میں یعنی غزوہ احزاب میں بغیر لڑائی کے یعنی اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کر دیا، اور وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئی وہ فوج، فرشتوں کی فوج، پھر مسلط ہونے والی ہوا، پھر یہ کہ بارش اور آندھی، اس سے گویا کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ گویا کہ وہ بدل ہو کے کھسکنے شروع کیا، کسی نے دوسرے سے کی خبر نہیں، کسی نے تیسرے سے نہیں پوچھا، تو اس طرح گویا کہ اپنے طور پہ ایک بے ہنگم اور بھڑنگے انداز میں گویا کہ تتر بتر کر کے اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ تو یہ جو بنو قریظہ تھے
یہ مسلمان کے ظاہر حلیف تھے، حلیف بن کے سامنے آئے تو بنو قریظہ نے جنگ خندق میں نہ صرف معاہدہ کی خلاف ورزی کی بلکہ جہاں مسلمان عورتیں مقیم تھیں وہاں انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اہل مکہ کے ساتھ دیگر قبائل کو جنگ پر ابھارا۔ محاصرہ اٹھ جانے کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا اور ایک ماہ بعد بنو قریظہ نے ہتھیار ڈال دیے اور آپ کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ 7 دن میں آج جو فیصلہ کریں گے وہ منظور ہے۔ سعد نے تورات کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے جنگ میں جو مرد یعنی بنو قریظہ جو ہیں جو جنگ میں شریک ہوئے ان مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، مال و اسباب جو ہے اس کو غنیمت قرار دیا جائے۔ تو اس فیصلہ کی روح سے 400 یہودی قتل کر دیے گئے۔ ٹھیک ہے نا، انہوں نے پھر اگر میں نے آپ کو یہ تفاصیل کے حوالے سے بتایا تھا وہاں پہ خاصی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوتا ہے بدبختی جب جو ہے نا وہ مقدر میں ہو وہ پھر جان چھوٹتی نہیں ہے۔ اب بنو قریظہ جو تھے مسلمانوں کے حلیف تھے، حریف بن گئے، تو اس کے بعد یعنی بدبختی آگے کس طرح سے ان کی بڑھتی ہے، یعنی پیچھے ان کا تعاقب میں رہتی ہے کہ اللہ کے نبی اگر فیصلہ فرماتے تو رحمت اللہ عالمین نرم فیصلہ ہوتا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ 7 دن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے ہمارے ساتھ اس نوعیت کے غیر ہے، جان پہچان اٹھنا بیٹھنا فلاں فلاں، تو گویا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ روح رعایت رکھیں گے، تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے فیصلہ کرتا ہوں جو تورات میں ہے یہ کہ جب تیرا خداوند تجھے دشمن کے اوپر فتح دے تو ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، ان کو عورتوں بچوں کو غلام بنا لے، مال و اسباب جو ہیں ان کو غنیمت وہ میں شمار کر لوں۔ تو یہی ہوا کہ تورات یہ ہے، انہوں نے کہا یہ ہے، اندازہ ہو گیا ان کو کہ بس ہمارے ساتھ ہی ہیں، انہوں نے کہا اس کے میں جو فیصلہ ہے وہی آپ کا فیصلہ۔ تو اللہ کے نبی نے پھر اس کے بعد ہے نا، اور یہ آگے پھر روایتیں بھی ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ مجروح ہوئے تھے تو انہوں نے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے اس وقت تک جو ہے نا زندہ رکھنا، یعنی مجھے نہ مارنا اس وقت تک جب میں ایک یہود بنو قریظہ سے ان کی بدعہدی کا جو ہے یہ بدلہ نہ لے لوں۔ تو اب یہ پھر عجیب صورت حال سامنے آتی ہے کہ یہ ہے قدرت کہ اس کے بعد انہیں یہی جو ہے نا مطلب ٹاسک دیا جاتا ہے، خود کس کی طرف یہود بنو قریظہ کی طرف سے آفر ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے وہ جو کام ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قابل قبول ہوگا، تو فیصلہ پھر وہی ہوا۔ یہ ہے ان کی بدبختی کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کے تو ان کو فوقیت دی، لیکن اللہ کے نبی نے بعد میں فرمایا کہ 7 دن معاذ کا جو فیصلہ ہے آسمانوں پہ بھی یہی فیصلہ، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کا حکم کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق سعد نے فیصلہ دیا، تو اس کے فیصلے کی جو توفیق ہے وہ اللہ نے فرمائی۔ تو یہ گویا کہ یہ سلسلہ اس طرح منطقی انجام تک ملتا ہے۔ آگے آتا ہے حدیبیہ اور بیعت رضوان سن 6 ہجری کے جو واقعہ ہے، تو حدیبیہ تو غزوہ احزاب ہے، یہ تقریباً 1 سال کی مدت گزر گئی، موسم حج قریب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس رویا کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی زیارت کا اعلان فرمایا۔ یہ خبر یعنی تیزی کے ساتھ مدینہ میں پھیل گئی، کیونکہ صحابہ پہلے ہی اس یعنی یہ جو ہے نا گھڑی کے منتظر تھے، ان کی ارواح جو ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے تڑپتی تھی، ان کے قلوب میں بیت اللہ کی یاد جو تھی وہ ان کو تڑپا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کبار کے ساتھ ذی قعدہ یعنی سن 6 ہجری میں عمرہ کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔
قربانی کے اونٹ ساتھ لیے، یعنی پوری احتیاط کے ساتھ آپ نے حکم دیا کہ کوئی بھی جنگ کا جو ہتھیار ہے اور سامان جنگ ساتھ نہ لے جائے، تاکہ قریش مزاحمت کا بہانہ نہ بنا لیں۔ صرف تلوار جو عرب کا ضروری اسلحہ تھا، یعنی اس زمانے میں رواج تھا کہ سفر کے لیے، جس طرح ہمیشہ بعض علاقوں کی روایت ہے، خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں کہ لوگ جب وہ چلتے ہیں ہاتھ میں چھڑی ضرور رکھتے ہیں، یہ سنت بھی ہے ہاتھ میں چھڑی رکھنا۔ تو زمانے کا جو دستور تھا، ظاہر ہے یہ تو اپنے دفاع کے لیے، کسی وقت بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا تھا نا، تو اس لیے کہ یعنی سفر کا جو آج کل کا ہے طریقہ، کہیں کوئی گاڑی ہے، کہیں یعنی لوگ اکٹھے، تو اس زمانے میں اس طرح آپ دیکھیں کوئی دو چار ایک تو راستے کے جو خطرات تھے، تو یعنی احتیاطی تدابیر کے طور پہ یعنی ہر شخص اپنے ساتھ تلوار ضرور رکھتا تھا جو نیام میں ہوتی تھی۔ نیام میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کسی کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں، کسی کو یعنی یہ کسی طرح سے کوئی خطرناک عزائم لے کے یہ سفر پہ روانہ نہیں ہو رہا۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی نے بھی گویا کہ یہ احتیاطیں یعنی صحابہ کے بار کو بتائیں کہ صرف تلوار جو عرب کا ضروری اسلحہ تھا ساتھ ہی جائے۔ اس میں یہ بھی شرط تھی کہ نیام میں باندھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالخلیفہ پہنچے جو اہل مدینہ کا میقات ہے، تو آپ نے احرام باندھا اور قربانی کو اشعار کیا۔ جب کفار مکہ کو مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ایک لشکر مقابلہ کے لیے تیار کیا تاکہ مسلمانوں کو مکہ میں داخلہ ہونے سے روکیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوا تو کہ کفار لڑائی کے لیے تیار ہیں، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم عمرہ کی نیت سے آئے، اگر کوئی شخص ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو تو ہمیں مجبوراً سے لڑنا چاہیے۔ آپ نے یہ رائے پسند فرمائی اور آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ آپ بڑھتے ہوئے سریۃ المراء تک پہنچ گئے۔ آپ کی اونٹنی اس جگہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اونٹنی نے دھوکہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اونٹنی نے دھوکہ نہیں دیا، یہ حرمات اللہ کی کے خلاف تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ آپ نے اونٹنی کو جھڑکا اور وہ اٹھ کر چل پڑی۔ آپ حدیبیہ کے جو ہے نا پرلی طرف کنویں پار اترے۔ قبیلہ بنو خدا کا رئیس اعظم بدیل بن فرقہ چند آدمی کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی قریش نے آپ کی مزاحمت کے لیے ایک عظیم لشکر جمع کر رکھا ہے، وہ آپ کو کعبہ میں نہیں جانے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل کے ذریعے قریش کو یہ پیغام بھیجا کہ ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک مدت کے لیے ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ جب بدیل نے یہ پیغام دیا تو عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا یہ بات تمہارے لیے مناسب اور بہتر ہے، اسے قبول کر لو۔ عروہ قریش کی طرف سے سفیر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور گفتگو کی۔ اس دوران میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت اور والینہ محبت کا بھی نظارہ کیا۔ گفتگو کے بعد عروہ واپس مکہ چلا گیا، کیونکہ معاملہ نہ تمام رہ گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حراش بن امیہ کو قریش کے پاس بھیجا، لیکن قریش اس سے بدسلوکی سے پیش آئے۔ قریش نے ایک دستہ بھیجا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور، لیکن صحابہ کرام نے دیکھ لیا اور سب کو گرفتار کر لیا، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سب کو آزاد کر دیا۔ حضرت حراش کی ناکامی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قریش کی طرف مصالحت کے لیے بھیجا۔ قریش نے ان کو نظر بند کر لیا۔ حضرت عثمان بن عفان واپس آنے کی واپس آنے میں تاخیر ہوئی تو یہ خبر مشہور ہوگی کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ اس خبر کے سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہ لے لیں گے یہاں سے جو ہے نا واپس نہیں ہلیں گے، نہیں یعنی واپس نہیں جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے، جس کا نام یہ تاریخ میں ببول
کے والے سے آتا ہے کہ اس کے نیچے بیٹھ گئے اور تمام صحابہ سے جان ساری کی بیعت میں. تاریخ میں یہ بیعت رضوان کے نام سے یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی. تو اس کا ذکر بھی جو ہے یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، کہ خدا مومنوں سے راضی ہو گیا کہ وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. خدا نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، تو خدا نے ان پر تسلی نازل کی اور جلد فتح دی ہے. اس سے دیکھیں نا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہے صلح حدیبیہ. صلح نامہ حدیبیہ اس کے نتیجے میں اس کی بشارت اللہ نے دی. تو بہرحال تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے تشریف لائے. انہوں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی بیعت. قریش کا جو ہے نا طبقہ، فہمیدہ طبقہ نے سہیل بن عمر کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا. قریش نے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ صلح صرف اس شرط پر ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں. سہیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس نے شرائط صلح پیش کی. آپ نے شرائط کو قبول فرما لیا. تو شرائط کیا تھی؟ شرائط یہ تھی کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کے واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں مگر 3 دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہ کریں. پھر یہ کہ ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلوار ساتھ لائیں، وہ بھی نیام میں، اور نیام بھی حلبان میں. پھر یہ کہ مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور مسلمان سے کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اس کو نہ روکے. پھر مسلمان میں کوئی شخص مدینے جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص مکہ میں آ جائے تو واپس نہیں کیا جائے. پھر یہ کہ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ جس فریق کے ساتھ چاہیں معاہدہ میں شریک ہو جائیں. ابھی شرائط نہیں لکھی گئی تھی کہ ابو جندل سہیل کا لڑکا بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن معاہدہ کی پابندی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو مکہ واپس جانے کی نصیحت کی. اس معاہدہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ یہیں قربانی کریں. چنانچہ وہیں قربانیاں کر دی گئیں اور حرام اتار دیے گئے. تو عہد نامہ کے بعد قبیلہ بنو خزاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف ہو گیا اور قبیلہ بنو بکر قریش کا حلیف ہو گیا. صلح کے بعد 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرمایا. پھر وہاں سے مدینہ روانہ ہوئے. راستہ میں سورہ فتح نازل ہوئی، جس کے بارے میں نے ابتداءً کہا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو صلح حدیبیہ مسلمانوں کی فتح کا دباچہ بن گئی. اس صلح سے جو نتائج برآمد ہوئے وہ یہ کہ لوگ آزادی سے مکہ اور مدینہ آنے جانے لگے. اس اختلاط اور ملاپ کی وجہ سے کفار کو اسلامی معاشرہ کے دیکھنے کا قریب سے موقع مل گیا، اور وہ اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ لوگوں نے صورت کے ساتھ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. کیا بات ہے! پھر یہ کہ ایک مسلمان ابو بصیر مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلا گیا. معاہدہ کی شرط کے مطابق مکہ والے اس کو واپس لینے کے لیے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو واپس جانے کا حکم دے دیا. ابو بصیر نے راستے میں ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ کر مدینہ پہنچا. ابو بصیر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ نے تو واپس کر دیا اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. یہ کہہ کر اس نے مقام ایس میں جو سمندر کنارے پر ہے سکون اختیار کر لی. اب مکہ کے مظلوم مسلمان بھاگ کر ایس پہنچنے شروع ہو گئے. اس طرح ایک نو آبادی بن گئی. اب ان لوگوں نے اتنی طاقت پکڑ لی
کہ قریش کے تجارتی قافلوں پر حملہ آور ہوتے اور مال غنیمت حاصل کر کے گزران کرتے۔ قریش نے مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لکھا کہ ہم معاہدہ کی اس شرط کو چھوڑتے ہیں، اب جو آدمی مسلمانوں کا مدینہ جانا چاہتا ہے اس کو مدینہ جانے کی اجازت ہے۔ تو دیکھیں نا، یہ ہے اتنی کڑی شرائطیں اللہ نے پھر آہستہ آہستہ انہی شرائطوں میں سے دیکھیں نا مسلمانوں کے لیے اللہ نے آسانیاں کتنی پیدا فرمائیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انا فتحنا لک فتح مبینہ، پھر مسلمان آگے یعنی فتح مکہ کی صورت میں آگے مرحلہ آتا ہے تو کس طرح مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آگے بات بڑھتی ہے کہ اس یعنی صلح کے نتیجے میں یعنی فتح مبین جو ہے اس کی خوشخبری ملتی ہے۔ اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شاہان عرب و عجم کو دعوت اسلام دیتے ہیں۔ تو اسلام یہ تو بہرحال دوسرے مذہب کی طرح قومی مذہب نہ تھا بلکہ عالمگیر مذہب تھا۔ جو ہی یہود کی طاقت ٹوٹنے حدیبیت کی صلح سے کسی قدر اطمینان نصیب ہوا تو وقت آ گیا کہ اتمام حجت کے لیے اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچا دیا جائے۔ سب سے پہلے یہ کام سر انجام دیا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، خطبہ دیا، اے لوگوں، خدا نے مجھے تمام دنیا کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھو حواریین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حواریین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اختلاف نہ کرنا، جاؤ میری طرف سے پیغام حق ادا کرو۔ اس کے بعد آپ نے کیسر روم، کسریٰ، عزیز مصر، نجاشی اور روسائے عرب کے نام خطوط ارسال کیے۔ تو جن لوگوں کو یعنی مختلف شاہان کی طرف بھیجا، یعنی کیسر روم کی طرف کس کو بھیجا؟ حضرت دہیہ قلبی کو۔ تو خسرو پرویز کی طرف بھیجا حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو۔ عزیز مصر کی طرف بھیجا حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر نجاشی بادشاہ حبش اس کی طرف بھیجا حضرت عمر بن امیہ کو۔ رئیس جمامہ کی طرف حضرت سلیف بن عمر بن عبد شمس کو۔ اسی طریقے سے باقی ایک لمبی چوڑی تفصیلات ہے، تو مختصراً آگے بڑھتے ہیں کہ ایران اور بصرہ کے جو والی ہیں یعنی سفیروں کے ساتھ وہ گستاخی سے پیش آئے۔ تو یہ جو ہے نا یہاں تک کہ یہ جو ہے نا یہ خسرو پرویز اور سفیر جو ہے نا آخر الذکر نے سفیر کو قتل کر دیا۔ نجاشی شاہ حبش نے اسلام قبول کیا۔ مقوقس شاہ مصر نے آپ کی خدمت میں کچھ طائف بھیجے۔ یہ ان کی ڈیٹیل ہے کہ ان میں سے وہ حضرت ماری قبطی ہے، وہ الگ ہے، تفصیل لمبی چوڑیاں چلے بہرحال۔ وہ طائف بھیجے، ان طائف میں ایک خچر تھی اور 2 لونڈیاں تھیں۔ ان میں سے ایک ماریہ قبطیہ تھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد اپنے حرم میں داخل کیا۔ دوسری حضرت حسان بن ثابت کی زوجیت میں ہے۔ ہرکل بھی بہت متاثر ہوا، اس نے اپنے علماء کو بلا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دین اسلام کو قبول کرنے میں ہماری بہتری بلائی ہے۔ جب ان علماء کو سخت متنفر پایا تو کہہ دیا کہ میں تو صرف تمہیں آزمانے کے لیے ایسا کہا۔ بحرین کے حاکم منظر بن ساوی نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ عمان کے دونوں بھائی جعفر عبد یعنی کافی لیت و لات کرنے کے بعد دار اسلام میں داخل ہوئے۔ یمامہ کے حاکم حوزہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں لکھا، اگر حکومت کا نصف مجھے دے دیا جائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ دمشق کے حاکم پہلے تو بہت بگڑا، بعد میں سفیر کو احترام کے ساتھ روانہ کیا۔ صرف یہ جو ہے نا یہ کیسے روم کے بعد یہ خسرو پرویز اس نے یہ بھیانک کام کیا۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی نے اتمام حجت کے لیے بہرحال یہ کیا کہ صلح نامہ حدیبیہ کے بعد یعنی
یہ وقتی طور پہ جو تھا نا ایک تصادم، یا اس سے اللہ کے نبی کو تھوڑا اس طرف اس سے ہٹ کے یعنی ایک تھوڑا سکون ملا اس والے سے، تو اللہ کے نبی نے یہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ مختلف جو شاہان عرب ہیں اور عجم، شاہان عرب و عجم جو ہیں ان کو جو ہے نا دعوت اسلام دی، تو اس کے نتیجے میں جن خوش قسمت لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی کی بات کے اوپر یا سفیروں کا احترام کیا، اسلام کو قبول کیا، وہ تو سعادت مند ٹھہرے۔ باقی جو بدبخت تھے تو ان کی بدبختی ظاہر ہے پھر اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سن 7 ہجری یہ 629 اس میں غزوہ خیبر ہوتا ہے۔ یہ بھی خیبر یہودی قوت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ بنو نذیر مدینہ سے گلاوطنی کے بعد یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان کے دل اسلام کی عداوت میں جل رہے تھے۔ ان نے تمام قبائل عرب اور قریش مکہ کو مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے برانگیختہ کیا، یعنی بھڑکایا، جس کے نتیجے میں احزاب کا مارکا ہوا۔ ہوئی ابن اخطب کے قتل کے بعد ابو رافع سلام بن ابی الحقیق اس کا جانشین ہوا۔ سلام نے قبیلہ غطفان اور آس پاس کے قبائل کو اسلام کے خلاف اٹھایا اور ایک لشکر جرار اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی۔ ایک انصاری عبداللہ بن عتیق نے خیبر میں جا کر رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے سلام کو قتل کر دیا۔ سلام کے قتل کے بعد اسیر بن زرام مسند نشین ہوا۔ غطفان اور دیگر قبائل نے دورہ کر کے ایک عظیم شان فوج تیار کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو چند صحابہ کے ساتھ تحقیق کے لیے بھیجا۔ انہوں نے چھپ کر اسیر کی زبانی تمام تدابیر سنی، واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال سے آگاہ کی۔ آپ نے دوبارہ یہ اسیر کی اسیر کے پاس عبداللہ بن رواحہ کو 30 آدمی کے ساتھ خیبر بھیجا۔ وہ اسیر سے ملے اور کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر تم مدینہ جاؤ تو خیبر کی حکومت تم کو دے دی جائے گی۔ چنانچہ وہ بھی 30 آدمیوں کو لے کر خیبر سے نکلا۔ ایک ایک اونٹ پر ایک یہودی اور ایک مسلمان ہم رکاب ہوئے۔ اچھا جی، یہ کرکرا پہنچ کر اسیر نے عبداللہ پر حملہ کرنا چاہا تو عبداللہ نے بڑھ کر اسیر کا خاتمہ کر دیا۔ اب مسلمان یہود پر ٹوٹ پڑے اور ایک کے سوا سب کا خاتمہ کر دیا۔ اس واقعے نے جنگ کے شعلے بھڑکا دیے۔ اچھا جی، کنانہ بن ربیع بن ابی الحقیق نے زمام امارت ہاتھ میں لیتے ہی مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ قبیلہ غطفان کو اپنے ساتھ ملایا۔ غطفان کا ایک طاقتور قبیلہ بنو فزار یہ خیبر میں آیا اور مدد کا وعدہ کیا۔ چنانچہ غطفان نے مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ اس قبیلہ کے چند آدمی نے عبد الرحمن بن عتبہ کی سرداری میں ذیقرہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا، ابو ذر کے صاحبزادے کو قتل کر کے 120 اونٹنیاں اور ان کی بیوی کو پکڑ کر لے گئے، لیکن مسلمانوں کی بر وقت مدد نے اونٹنیوں اور حضرت ابو ذر کی بہو چھڑا لیا۔ اس واقعہ کے 3 دن بعد خیبر کی جنگ ہوئی۔ محرم کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1600 مسلمانوں کی جمعیت لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر میں 10 قلعے تھے جن میں 20,000 جنگی سپاہی رہتے تھے۔ ان میں کموس سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا۔ مرب عرب کا مشہور پہلوان اس قلعہ کا رئیس اعظم تھا۔ ابن ابی الحقیق کا خاندان بھی یہیں رہتا تھا۔ پہلے قلعہ نام کو فتح کیا، اس کے بعد یکے بعد دیگرے کچھ دوسرے چھوٹے قلعے فتح ہوئے۔ سب سے زیادہ سخت مقابلہ کموس کے فتح کرنے میں پیش آیا۔ پہلے یکے بعد دیگرے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو قلعہ فتح کرنے کے لیے مامور کیا، لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔
تب حضرت علی کو اس مہم پر معمور کیا۔ حضرت علی نے مرحب اور انتر سے جنگ کر کے انہیں اب بھی نہیں پھیلا دیا۔ ان کے قتل ہوتے ہی یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ 20 دن کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔ یہودیوں کی درخواست پر خیبر انہی کے قبضہ میں رہنے دیا گیا۔ نصف پیداوار ہر سال بیت المال میں آتی تھی۔ اچھا، رئیس خیبر کی لڑکی حضرت صفیہ قیدیوں میں گرفتار ہو کر آئیں اور وہ حضرت دہیہ قلبی کے حصہ میں آئیں۔ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اتنے بڑے رئیس کی لڑکی آپ کے شایان شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ خیبر کی فتح کے بعد یہود کے بقیہ مراکز صدق، وادی القرا، وادی تیمہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ تو آگے ہے جی غزوہ موتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ بصرہ شرجیل بن عمر غسانی کے نام ایک تبلیغی مراسلہ حضرت حارث بن عمیر کے ہاتھ بھیجا۔ اچھا، شاہ نے سفیر کو قتل کر دیا۔ اس کا قصاص لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں روان کیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر کو امیر بنا لینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنانا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو مناسب سمجھیں اپنا امیر بنا لیں۔ لشکر کو روانہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ رابوں سے کوئی تعرض نہ کرنا، کسی عورت پر ہرگز ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو نہ مارنا، پھلدار درخت اور سرسبز درختوں کو نہ کاٹنا، کوئی مکان منہدم نہ کرنا۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ اظہار تعزیت کے لیے اس مقام پر جانا جہاں حارث بن عمیر کو شہید کیا گیا۔ شرجیل 1,00,000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ مسلمانوں نے نہایت ہی دلیری اور بہادری اور جان ساری سے مقابلہ کیا، مگر دونوں لشکر کی تعداد میں کوئی نسبت نہ تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ فوراً علم حضرت جعفر نے سنبھالا، وہ بھی شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لشکر کی قیادت سنبھالی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں بال اتفاق لشکر کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے دشمن کے لشکر پر اس خوبی سے پہ در پہ حملے کیے کہ لشکر کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ جب شام ہونے کو آئی تو رومی لشکر میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ مسلمانوں نے تھوڑی دور تعاقب کیا اور کچھ مال غنیمت بھی آتا ہے۔ اس جنگ میں 12 صحابہ شہید ہوئے۔ کفار کے مقتولوں کی تعداد صحیح طور پر جو ہے نا وہ معلوم نہیں ہو سکی۔ تو یہ تھا جی غزوہ موتا۔ یہ اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ اسی وجہ سے اسی غزوہ میں جب اللہ کے نبی کو اس کی کارگزاری آپ کے سامنے اللہ کے نبی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا۔ آگے بات بڑھے گی فتح مکہ کے حوالے سے، وہ پھر کل انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ جزاک اللہ۔ سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ السلام علیکم۔